الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. صدق اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے قرآن پاک میں یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے علماء کو، اپنے عالموں کو رب بنا لیا ہے. یعنی بغیر دلیل کے ان کی بات مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. صحابی تھے، وہ حاتم تائی کے بیٹے تھے. وہ پہلے عیسائی تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ گلے میں سے یہ جو صلیب لٹکائی ہوئی ہے یہ اتار لو، اس کو بت کو اتارو. انہوں نے اتار دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتا ہے کہ ہم لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، ہم لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں، اپنے بڑے علماء کی، اپنے مشائخ کی، اپنے لیڈروں کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بغیر دلیل کے ان کی بات مان لیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. وہ حرام کو حرام کرتے تھے، تم لوگ مانتے تھے؟ ہاں ہم لوگ مان لیتے. وہ حلال کو حلال کر دیتے تھے، اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر دیتے تھے، کہتے تھے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تم لوگ مان لیتے تھے بغیر دلیل کے. تو انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا یہی تو رب بنانا ہے. یہ انسان، جو بھی انسان بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کی بات مانے گا، وہ اصل میں ان کو رب بناتا ہے. اپنے بڑوں کو، اپنے مشائخ کو، اپنے علماء کو اس نے اصل میں رب بنایا ہوا ہے. وہ ان کی باتیں مانتا ہے بغیر دلیل کے. اسی طرح آج ہمارا بھی وہی حال ہے. ہم لوگوں نے بھی اماموں کو، مولویوں کو، ان لوگوں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنایا ہوا ہے. ہم لوگ بغیر دلیل کے، بغیر صحیح حدیث کے ان کی بات مان لیتے ہیں. صحیح حدیث نہیں ہوتی لیکن ہم لوگ عمل کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ صحیح ہے، ہمارا مذہب صحیح ہے. حالانکہ یہ مذہب جو ہے لفظی نہیں ہے قرآن و حدیث میں، اس کو بھی ہم مانتے ہیں. اس کے علاوہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سارے الفاظ نہیں ہیں کہیں بھی قرآن حدیث میں. یہ ہم لوگ مانے ہوئے ہیں اور ہم لوگ ان پر چل رہے ہیں اور ان پر ہمارا ایمان ہے. امام ابو حنیفہ کا نام کہیں حدیث میں ہے ہی نہیں. کسی ایک حدیث کے راوی نہیں ہے. وہ کسی ایک صحیح حدیث کے راوی آپ نہیں دکھا سکتے کہ امام ابو حنیفہ، حالانکہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے عراق میں. اس کے علاوہ آپ کوئی کتاب امام ابو حنیفہ کی نہیں دکھا سکتے. کوئی کتاب نہیں ہے دنیا میں ان کی. لیکن آج ان کے پیچھے لوگ پڑے ہیں فضول میں، جھوٹ ان پہ بول بول کے ان کے پیچھے پڑے ہیں، اور اللہ اور رسول کی جو سچی باتیں ہیں وہ نہیں مانتے. یہی تو مشکل ہے. یہی تو ارباب بنانا ہے. رب کی جمع ہے ارباب. یہی ارباب ہم لوگوں نے ان کو بنایا ہوا ہے، رب بنایا ہوا ہے. انہوں نے تو نہیں کہا، انہوں نے تو کہا کہ صحیح حدیث جو ہے وہ ہمارا دین ہے. ان لوگوں نے اپنی جان چھڑائی دی ہے. ہم لوگ پھنسیں گے اور ہمارے یہ مولوی جو ہیں یہ پھنسیں گے. تو اس لیے میرے بھائی، اللہ اور رسول کی بات مانو، قرآن حدیث پر چلو. یہی دین ہے، یہ اسلام ہے، اور یہی نجات کا ذریعہ ہے. اور یہ قرآن پاک قبر میں، قیامت میں، ہر جگہ ہمارے حق میں شفاعت کرے گا یا پھر ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا اللہ کے سامنے. پھر جان بچانا مشکل ہو جائے گا. اس کی گواہی جو ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کو پکڑ لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پکڑ لو، اور چھوڑ دو یہ سب مذاہب اور یہ سب مسلک
اور یہ سب عقیدے مقیدے یہ سب بکواس ہیں. ایمان لاؤ اور عمل نیک کرو، نیک اعمال کرو. آمنوا وعملوا الصالحات، اور حقیقی ایمان لاؤ اور یقین کرو. یقین اور ایمان ہے، ہاں، اور یہ اسلام ہے. بس دین ہے ہمارا، مکمل کمپلیٹ دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. ابھی کسی امام کی، کسی مولوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کچھ کمی کرے یا اس میں کچھ زیادتی کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب